نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. محترم سامعین و سامعات، آج ہم قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 کا مطالعہ کرنے کے لیے رواں دوا ہیں. مالک کائنات اس آیت میں کیا فرماتے ہیں، ہم سب سے پہلے اس کا اردو ترجمہ پڑھیں گے. سیکنڈ نمبر پہ ہم گرامیٹیکلی اس کو ہلکا سا ٹچ کریں گے کہ دیکھیں گے جو ہمارے لیے ضروری الفاظ ہوں گے جو عام و خاص کو سمجھ آنے والے ہوں اس کو ٹچ کریں گے. نمبر تھرڈ، ہم یوزیج آف ورڈ ان اردو میں اس کا استعمال، اگر کوئی ایسا ورڈ ہے، ایسا لفظ ہے جو عربی کا اردو میں استعمال ہونے والا ہے، اس کو دیکھیں گے تاکہ ہمیں معنی کرنے میں اور لفظ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو. فورتھ پہ ہم کریکٹیو ایکسپلینیشن، ہم اس کی تھوڑی سی ایکسپلین کریں گے اس آیت کو، دیکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے جو ہماری اصلاحی حوالے سے بہتر ہو. تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ آپ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. مالک کائنات کا ارشاد ہے. اور اس کے بعد ہم اس کا تھوڑا گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں کہ گرامر کے رول کے لحاظ سے تھوڑا سا ہم اس کی ایکسپلین کرتے ہیں جو ضروری ہے ہمارے لیے. لفظ پہلا ہے ان، اللہ فرماتے ہیں بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر. لفظ ہے کفروا. اب کفروا جو ورڈ ہے یہ اس لحاظ سے دیکھیں کہ کفروا میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ کفر ہے، ایک لفظ واو اور الف ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا یؤمنون، لفظ ایک ہے یؤمنو اور اس میں آگے واو اور نون کا اضافہ ہے. یوقنون لفظ ہے یوقنو اصل میں، اور واو اور نون کا اضافہ ہے. اب واو اور نون نے کیا کیا، ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں ہم ڈیپلی کانسیپٹ نہیں جا رہے ہیں، ہم صرف اس کانسیپٹ پہ جا رہے ہیں جو عموماً ہمیں نظر آنے والا ہے، ہم تھوڑا سا اس کو سمجھ سکیں ایک اندازے سے. تو یہ وہ کنسیپٹ ہے، تھوڑا سمجھیے گا کہ لفظ ایک کفر ہے، ایک واو اور الف ہے. اس نے کیا کیا، واو الف نے اس کو جمع کے معنی میں کر دیا. اگر آتا کفرا تو اس ایک شخص نے کفر کیا، لیکن اب آیا کفرو، وہ سب مراد ہے. واو اور الف نے اس کو کیا کر دیا، جمع کے معنی میں کر دیا. اس بات کو سمجھیے گا. تو یہ ورڈ ہے کفر، کیا ہے، فعل ہے، ورب ہے، اور واو الف یہ ہمارے پاس ضمیر ہے، پروناؤن ہے. اس کے بعد لفظ سواؤن ہے جس کا معنی برابر ہے. علیہم میں دو ورڈ ہے، نمبر ایک الا ہے، نمبر دو ہم ہے. الا جو ہے ہمارے پاس پریپوزیشن ہے جس کا معنی آن والا ہوتا ہے انگلش ورڈ میں، اور اس کا معنی پر ہوتا ہے. ہم جو ہے ہمارے پاس پھر پروناؤن ہے، اسم ضمیر ہے جو ضمیر کے طور پر استعمال ہوئی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس لفظ آ گیا انذرتہم. یہ چار ورڈ ہیں. لفظ ایک جملہ بولا جا رہا ہے، ایک ورڈ بولا جا رہا ہے، اور اس میں فور جو ہے نا لفظ ہیں. دیکھیے گا وہ کس طرح. لفظ ایک ہے حمزہ، نمبر دو انذر، نمبر تین اس میں تا یہ والا، اور پھر فور نمبر پہ ہمارے پاس لفظ ہم ہے. اب کیا ہے معنی دیکھیے گا. آ کا معنی ہوتا ہے عربی میں، اصل میں جیسے جو معنی انگلش میں وٹ ادا کرتا ہے وہ معنی عربک میں حمزہ ادا کرتا ہے. حمزہ کا معنی ہوتا ہے کیا، سوال کے لیے پوچھا جاتا ہے، انٹروگیٹو سینٹینس کے لیے پوچھا جاتا ہے، سوالیہ انداز کے لیے پوچھا جاتا ہے. سو آ کا معنی ہوتا ہے کیا. یہاں پہ ہم اس کا معنی کیا ہے خواہ. خواہ اس لیے کیا ہے کہ جب حمزہ کے بعد ام آ جائے، یہ ام آ گیا تو اس کا معنی کیا سے خواہ میں چینج ہو جاتا ہے. بات سمجھتے ہیں. تو اس لحاظ سے حمزہ کا لفظی معنی جو ہے وہ کیا ہی ہے، انذر. اس کے بعد یہاں پہ فعل ہے جو ورب ہے. تا اور ہم یہ دونوں ضمیر ہیں، پروناؤن ہے جو استعمال کیے گئے ہیں اس ورڈ میں. پورا ایک جملہ ہے. تا جو یہاں پہ فاعل ہے اور یہاں پہ یہ مفعول ہے، سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ام ہے. ام کا معنی ہوتا ہے یا، جو انگلش میں اور او آر ادا کرتا ہے معنی، وہ ام عربک میں ادا کرتا ہے. اس کے بعد لفظ لم ہے جس کا معنی نفی. یہ نفی کے لیے لفظ آتا ہے، یہ بہت دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوگا. اس کو تھوڑا سا ذہن نشین کیجئے گا کہ لم کا معنی کیا ہوتا ہے، نفی والا ہوتا ہے، نا والا معنی ہوتا ہے. اس کے بعد ورڈ آ گیا تنذرہم. پھر یہ دو ورڈ ہے تنذرو اور ہم. ٹھیک ہے. اب ہم پہلی بات ہم پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو صرف ظاہری دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس طرح کا ہم سمجھ لیں قرآن مجید کو جو ہمیں تھوڑی بہت معنی کرنے میں آسانی پیدا ہو. تو وہ لفظ ہے تنذر، یہ فعل ہے، اور یہ پھر اس کے اندر جو ہے ہم جو ہے اس میں ضمیر ہے.
اور پروناؤن ہے، تو اس کو اس لحاظ سے سمجھیے گا. اور لا یؤمنون، لا پھر یہ نفی کے معنی کے لیے آتا ہے. یؤمنون جو ہے یؤمن اصل ورڈ ہے اور اس میں واو اور نون کی وجہ سے اس کا معنی جمع والا ہو گیا. یہ تھوڑا سا اس کا گرامیٹیکلی تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یوزیج آف ورڈ ان اردو، کہ وہ کون سے ورڈ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں تاکہ جب ہم معنی کریں ہمیں پہلے پتا ہو کہ یہ ورڈ یہ والا ورڈ ہے، اس لحاظ سے اس کا معنی کر سکیں. تو لفظ نمبر ایک یہ ہے کفر. کفر ہم کفر کافر لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں اردو میں. سو اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ لفظ کوئی مشکل نہیں ہے، دقیق نہیں ہے، اس لحاظ سے اس کو سمجھیے گا. نمبر دوسرا ورڈ ہے ہمارے پاس سواؤن. سواؤن کا معنی ہوتا ہے برابر. ہم اگر کوئی میتھ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہو تو وہ اس بات سے واقف ہے کہ وہاں پہ ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں مساوی الساقین یا ساقین پڑھتے ہیں، کہ جس میں یہ ہوتا ہے مساوی. مساوی کا معنی ہوتا ہے برابر، ٹھیک ہے، دونوں سائڈوں سے برابر، ساقین. اور پھر ایک ورڈ اور بھی ہوتا ہے جو ہم اسلامیات کے ٹائٹل پہ کسی سبق پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسلامی مساوات، مساوات مدینہ، جیسے مواخات مدینہ. تو یہ مساوات جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے برابری والا. اس کا معنی ہوتا ہے برابر، سمجھتے ہیں؟ تو یہ بھی ہم ورڈ اردو میں استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد لفظ ہے الا. الا کا جو ورڈ ہے وہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر علیحدہ، الاعلان، ٹھیک ہے، الا ھذا القیاس، کہ اس پر قیاس کرتے جائیے. تو یہ الا کا ورڈ جو ہے یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یؤمنون کا ورڈ ہم عربی والا جو لفظ ہے اس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ایمانیات کے طور پہ. ہم کہتے ہیں مومن، کہتے ہیں ایمان والا، کہتے ہیں اردو میں جب ہم ایک دوسرے سے ٹاکنگ کر رہے ہوتے ہیں اس لحاظ سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. چوتھی چیز ہے کریکٹو ایکسپلینیشن، جو اس کی وضاحت ہے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں، وہ کیا ہے جو ہماری اصلاحی حوالے سے بہتر ہے. دیکھیے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے کہ خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ نہ انہیں ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی کی ذات ببرکات کی یہ دلی خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے، اپنے جواب کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ صحیح بات کو سننے کے بعد، صحیح بات کو جاننے کے بعد بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، بلکہ اس کو تھتکار دیتے ہیں، اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. مثال کے طور پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور یہود مشرکین مکہ، انہوں نے کیا کیا؟ ان میں سے بعض لوگ جو بڑے بڑے تھے وہ کیا کرتے؟ جیسے ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ، کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے حق پر ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. کتنا بدبخت انسان ہے کہ حق کو مان نہیں رہا، کہتا ہے کہ اگر حق پر ہے تب بھی نہیں ماننا میں نے. یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم. اے اللہ کے نبی، آپ کی یہ دلی خواہش، اس بات کو یاد رکھیے. اانذرتہم، کچھ لوگ ایسے ہیں خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ آپ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. جیسے مالک کائنات قرآن مجید کی سورہ قمر میں بھی آتے ہیں حکمت بالغۃ، کہ ان کے پاس مکمل دانائی والی باتیں بھی آتی ہیں. دانائی والی بات رکھی جاتی ہے بعض لوگوں کے سامنے کہ یہ اچھی بات ہے، یہ ٹھیک بات ہے. فما تغنی النذر، وہ پھر بھی اس کو تھتکار دیتے ہیں، پھر بھی نہیں اس کو مانتے. یہ عمل، اس سے بچنا ہے ہمیں. صحیح بات ہم تک پہنچے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. ہمیں کوئی غلطی سے روکے، ہمیں اس سے رکنا ہے. یعنی ہمیں آگے سے اس کو ریزسٹ نہیں کرنا کہ آپ نے مجھے کیوں بتایا، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. آج یہ آیت ہمیں یہ سبق پرووائڈ کرتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.